بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ پلیز سبسکرائب مائی چینل۔ میرا بیٹا تھا وہ، ہاں میں نے جنم تو نہیں لیا تھا لیکن اس کو اپنا سمجھتی تھی۔ میں نے سکی ماں سے بڑھ کر پیار دیا تھا۔ بات کچھ یوں ہے، سمر کی ماں فوت ہو گئی تھی، وہ ابھی 10 سال کا تھا۔ ماں کے جانے کے بعد سمر بہت روتا تھا کیونکہ وہ کھانا ماں کے ہاتھ سے بنا ہوا کھاتا تھا۔ سوتا بھی ماں کے پاس تھا جبکہ 10 سال کا ہو چکا تھا۔ ماں کے جانے کے بعد وہ ضدی سا ہو گیا۔ اب اس کی دیکھ بھال اس کی بڑی بہن کرتی تھی۔ سمر اب سارا دن اکیلا بیٹھا رہتا تھا۔ جب موقع ملتا تو ماں کی قبر پر چلا جاتا تھا۔ بڑی بہن کہنے کو تو بڑی بہن تھی لیکن وہ عجیب سی تھی، نفسیاتی بھی تھی۔ وہ سمر کو چھوٹی چھوٹی بات پہ مارتی تھی۔ سمر کا دم گھٹنے لگتا تھا اس گھر میں۔ 10 سال کا سمر محبت کی تلاش میں تھا۔ اسے ماں کا سایہ مل جائے، باپ زیادہ دھیان نہیں دیتا تھا۔ سمر پہ وقت گزرنے لگا، وہ سکول جاتا تھا۔ سکول میں اسے ایک ماں مل گئی۔ ماں کوئی اور نہیں، اس کی سکول ٹیچر تھی۔ ٹیچر کا کوئی بیٹا نہ تھا، ایک ہی بیٹی تھی۔ شوہر ڈاکٹر تھا لیکن ظالم انسان تھا، بہت ٹارچر کرتا تھا۔ خیر وہ الگ ظالم کی داستان ہے۔ سمیر گندے کپڑے پہن کر سکول جاتا، بال بکھرے ہوئے تھے۔ ٹیچر جانتی تھی سمر کی ماں کا انتقال ہو چکا ہے۔ ٹیچر نے سمر کو پاس بلایا۔ سمر ڈرا سہما سا، چہرے پر چوٹ کا نشان تھا۔ ٹیچر نے پوچھا، یہاں کیا ہوا ہے؟ آہستہ سے بولا، وہ نہ مجھے محلے کے ایک لڑکے نے مارا ہے۔ ٹیچر کو وہ لمحہ یاد آیا جب ایک پیارے کسی بچے نے سمر کو مارا تھا تو سمر کی ماں دوسرے دن سکول پہنچ گئی تھی۔ وہ سب سے سختی سے کہنے لگی، خبردار کسی نے میرے بیٹے کو ہاتھ بھی لگایا تو، لیکن آج چہرے پر زخم کا نشان ہے۔ لیکن کوئی ضرورت نہیں، کہہ رہا تھا میرے پتر کو کوئی نہ مارے۔ ٹیچر نے پاس بلایا، اپنے بیگ سے ایک دوپٹہ نکالا، سمر کا چہرہ صاف کیا، پھر پیار سے سمجھانے لگی، سمر بیٹا تم مجھے ماما کہہ کر بلایا کرو۔ سمر چپ ہو گیا، نظریں جھکا لی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، اسے پانی کا گلاس لے آئی، اس کے منہ ہاتھ دھلوائے۔ وہ بہت پیارا لگ رہا تھا۔ اسکول سے چھٹی ہوئی، وہ اپنے گھر چلا گیا، لیکن میں نہیں جانتی تھی اس کی بہن اسے ٹارچر کرتی ہے۔ سمر نے کھانا مانگا تو جواب ملا نہیں بنایا، ضد کرنے لگا، مجھے کھانا دو۔ بہن نے 2 تھپڑ لگا دیے۔ سمر میری کلاس کے باہر تھوڑا سا دور کھڑا ہوا تھا، مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے اشارے سے اسے اپنے پاس بلایا، اس کے سر پر ہاتھ رکھا، پیار سے پوچھا کیا ہوا ہے؟ پہلی بار اس نے مجھے ماما کہا۔ آہستہ سے بولا، ماما میرے سر میں درد ہے۔ میں نے جب محسوس کیا تو اس کو بخار تھا اور بخار بھی بہت تیز تھا۔ میں نے اسے اپنی کرسی پر بٹھایا، جلدی سے کلاس ختم کی، اس کو لیے ڈاکٹر کے پاس چلی گئی۔ سمر کو 103 بخار تھا۔ میں غصہ ہونے لگی۔ بہن کو جب پتا تھا اتنا تیز بخار ہے تو اسکول بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ میڈیسن لی، اس کے ساتھ ساتھ اس کے گھر چلی گئی کیونکہ ہم ایک ہی کالونی میں تھے۔ سمر کے گھر پہنچی تو گھر میں سمر کے بڑے بھائی بھی موجود تھے۔ میں نے ان کو صورتحال سے آگاہ کیا، سمجھایا سمر کا خیال رکھا کریں۔ اتنا کہہ کر میں گھر لوٹنے لگی۔ سمر میری طرف حسرت بھری نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ جب میں گھر آ گئی تو اس کی بہن سوالات کرنے لگی، تم کیوں گئے ٹیچر کے ساتھ دوا لینے؟ سمر چپ رہا۔ 1 سال گزر گیا تھا۔ سمر اب اسکول آتا تھا تو سب سے پہلے مجھے ملتا، لیکن عجیب کام کرتا تھا، گھر سے پراٹھے لے آتا تھا، میرے ہاتھ سے کھاتا تھا۔ اسکول میں 1-2 بار پرنسپل نے مجھے منع کیا، اسکول میں صبح صبح تم اسے لے کر بیٹھ جاتی ہو، یہ غلط بات ہے۔ میرا گھر پاس ہی تھا۔ پھر سمر کو میں نے کہا تم گھر آ جایا کرو۔ اب سمر بیگ لیے میرے گھر آ جاتا، میرے ہاتھ سے ناشتہ کرتا، پھر ساتھ ہی اسکول جاتا۔ سمر کو ماں کی محبت چاہیے تھی، وہ میری تھوڑی سی توجہ سے اب خوش رہتا تھا۔ میں پیدل چل کر اسکول جایا کرتی۔ ایک دن مجھے کہنے لگا، مما آپ پیدل کیوں اسکول جاتی ہیں؟ اب تھک جاتی ہوں گی۔ پہلی بار اس نے مجھے فکر بھرے الفاظ کہے۔ میں نے سر پر ہاتھ رکھا، مسکرا کر بولی، میرا بیٹا بڑا ہو جائے گا نا، پھر اپنی بائک لیں گے تو مجھے اسکول چھوڑنے جایا کرنا۔ وہ بہت خوش ہوا۔ سمر اب اسکول سے واپس آ کر میرے پاس ہی کھانا کھاتا، میں ہی اسے ٹیوشن پڑھاتی۔ وہ پڑھائی میں بہت اچھا تھا، لیکن ایک دن اس کی بہن اور اس کا باپ میرے گھر آئے، مجھے منع کیا، ہمارے بچے سے دور رہو۔ لیکن سمر کا باپ کچھ سمجھدار تھا،
میں نے اسے کہا میں کچھ غلط تو نہیں کر رہی، اسے پڑھاتی لکھاتی ہوں، ایک ماں بن کر اس کی اچھی تربیت کرتی ہوں، وہ بھی خوش رہتا ہے، اس کو میں نے اپنا بیٹا بنایا ہے۔ آپ لوگ اگر چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، میں اسے نہیں آنے دوں گی اپنے گھر۔ سمر کا باپ کچھ بیمار تھا، اس نے کہا بہن ٹھیک ہے، میرا پتر اپنی ماں کا بڑا لاڈلا تھا، اس کا خیال رکھنا۔ ادھر سمر کی بہن کی شادی ہو گئی اور اس کا شوہر گھر داماد بن گیا۔ 1 سال گزرا اور سمر کا باپ بھی دنیا سے چل بسا۔ سمر اب میرے پاس ہی زیادہ وقت گزارتا تھا، 15 سال کا ہو چکا تھا۔ میٹرک پاس کر لی، مجھے کہنے لگا ماما مجھے وکیل بننا ہے۔ میں نے پیار سے کہا ٹھیک ہے میرے بچے، تم پہلے FSC کر لو۔ اس کا ایک کالج میں ایڈمیشن کروا دیا، کالج جانے لگا۔ کالج سے سیدھا میرے پاس آتا، کھانا کھا کر کچھ ٹائم میرے پاس ہی رہتا، پھر اپنے گھر چلا جاتا۔ لیکن اس کی بہن ہمیشہ اسے جھگڑا کرتی، اسے کہتی ٹیچر کے گھر جانا چھوڑ دو۔ لیکن سمر اب جوان ہو چکا تھا، وہ بہن سے کہتا میری ماما ہیں وہ، ان کے بنا میں نہیں رہ سکتا۔ لیکن بہن نفسیاتی تھی، وہ اسے نہ جانے کیسی کیسی خلیج باتیں کہتی۔ سمر سب کچھ مجھے بتاتا، میں اسے پیار سے سمجھاتی، اس کی اچھے سے تربیت کرتی۔ میں کرائے کے گھر میں رہتی تھی، کچھ پیسے جمع کر کے ایک پلاٹ خریدا تھا۔ مالک مکان کبھی پانی بند کر دیتا تو کبھی بجلی، کرایہ لیٹ ہو جانے کی صورت میں اب گھر کی ذمہ داری سمر سنبھال رہا تھا۔ میں 50 سال کی ہو چکی تھی اور سمر 18 سال کا۔ ایک دن میرے پاس بیٹھا، کہنے لگا ماما مجھے ایک جاب مل رہی ہے، آپ کی اجازت ہو تو میں کر لوں۔ میں نے منع کیا اسے کہ پڑھائی پر دھیان دو، لیکن کہنے لگا ماما جان آپ کب تک کریں گی، آپ اب تھک جاتی ہیں۔ سمر ایک ہوٹل پر کام کرنے لگا، پارٹ ٹائم جاب کر رہا تھا، جو پیسے کماتا مجھے لا کر دیتا۔ میں اسے کہتی میرے بچے تم اپنے پاس رکھا کرو، لیکن وہ ضد کرتا نہیں ماما جان۔ میں اس کے پیسے الگ سے جمع کرنے لگی۔ FSC مکمل ہوئی تو کہنے لگا وکالت میں داخلہ لے دیں۔ میں بہت خوش تھی، میرا بیٹا وکیل بننے جا رہا تھا۔ لیکن ایک بات مجھے حیرت تھی، اس میں میرا بیٹا بن کیسے گیا تھا، اب اسکول سے ریٹائر ہو گئی تھی۔ سمر بہت خوش تھا، مجھے کہنے لگا ماما جان آپ بالکل پریشان نہ ہوا کریں، اب ہم اپنا گھر بنا لیں گے۔ مجھے جو تنخواہ ملی اسے اپنا گھر بنایا، 2 کمرے، گھر کا سارا کام خود کرتی۔ سمر نے وہ مجھے کچھ بھی کام نہ کرنے دیتا، مجھے کہتا ماما وہاں مرد آئے ہوتے ہیں نا، آپ نہ آیا کریں وہاں۔ میری بہن سے بھی بڑھ کر چاہتا تھا، اسے کہتا تھا چھوٹی ماما کو کوئی کام نہ کرنے دو یا کرو۔ میں بہت خوش ہوتی، اللہ نے مجھے بیٹا عطا کیا ہے۔ لیکن ایک بات ابھی بھی بچوں والی تھی، 18 سال کا ہو چکا تھا، لیکن کھانا ابھی بھی میرے ہاتھ سے ہی کھاتا تھا۔ گھر بن کر مکمل ہو گیا تو بہت خوش تھا، سارا سامان خود شفٹ کیا اپنے گھر میں۔ اس نے اپنے کچھ پیسے جمع کر کے ایک بائک بھی خرید لی، بہت خوش تھا۔ لیکن ایک دن میرے پاس آیا تو پریشان سا تھا، میں نے جب پوچھا تو رونے لگا، کہنے لگا میری بہن نے جائیداد سب اپنے اور اپنے شوہر کے نام کروا لی ہے اور اب وہ ہمیں گھر میں نہیں رکھنا چاہتی۔ میں نے سمر کو پیار سے سمجھایا پریشان نہ ہو۔ سمر 5 وقت کی نماز ادا کرتا تھا، ہر کوئی اس کی تعریف کرتا تھا، اس کا اخلاق ہر کسی کے ساتھ دوستانہ تھا۔ ہاں کبھی کبھی میں اسے کسی بات پر ڈانٹ بھی دیتی تھی، پھر مسکرا کر کہتا ماما آپ پہ غصہ بالکل بھی اچھا نہیں لگتا، تخلص ماما، پھر اپنی غلطی کی معافی بھی مانگتا تھا۔ قمر نے مجھے زندگی دی تھی، میں بہت خیال رکھتا تھا۔ ایک دن نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سن رہی تھی تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سمر پاس بیٹھا پڑھ رہا تھا، میں آہستہ سے بولی اللہ کبھی بھی بلائے گا نا مدینے۔ مسکرا کر بولا ماما جان بس وکیل بن لینے دیں، آپ سے وعدہ کر رہا ہوں ہم مل کر عمرہ کرنے جائیں گے۔ سمر کی باتیں میرے دل کا سکون تھی، میرے ڈھال بن گیا تھا، چھوٹی بہن کو کبھی اکیلے باہر نہ جانے دیتا۔ اس کی عمر اب 19 سال ہو چکی تھی اور میں اب زیادہ تر بیمار رہنے لگی تھی، میری ہائی بلڈ پریشر ہو گیا تھا۔ سمر مجھ سے غصہ ہونے لگا، ماما کتنی بار کہا ہے کچھ نہ سوچا کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے نا، آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں۔ سمر 5 وقت کی نماز ادا کرتا۔ جب میں ایک دن بہت بیمار ہو گئی، میرا سر اپنی گود میں رکھے دبا رہا تھا،
اور ڈاکٹر سے کہہ رہا تھا، ڈاکٹر صاحب میری ماما کو مجھ سے اب جدا نہ کرنا، میں اپنی ماما کے ساتھ جینا چاہتا ہوں۔ میری بہت فکر کرتا تھا، اور سچ بتاؤں تو اس کا اتنا احساس دیکھ کر ہی میں تندرست ہو جاتی تھی۔ پھر مجھے یاد آیا جب میرا شوہر مجھ پہ تشدد کرتا تھا، مجھے بہت مارتا تھا کیونکہ اسے کوئی اور پسند آ گئی تھی، مجھ سے جان چھڑانا چاہتا تھا، پھر آخر مجھے طلاق دے کر سرخرو ہو گیا۔ میں سمر کو سمجھایا کرتی تھی، میرے بچے مرد کی خوبصورتی کیا ہوتی ہے جانتے ہو؟ تو سمر چپ ہو جاتا۔ میں نے اسے بتایا، مرد کا حسن اس کا اخلاق ہے، مرد کی اصلیت جاننی ہو تو دیکھو اس کا اپنی بیوی کے ساتھ کیسا رویہ ہے۔ اگر تو وہ اپنی بیوی کو گالیاں دیتا، مارتا پیٹتا ہے تو مرد نہیں، بے ضمیر کتے ہوتے ہیں، اور خوبصورت مرد خوبصورت اخلاق کے مالک ہوتے ہیں۔ وہ اپنی بیوی کو اگر سرتائی نہیں کہتے تو پاؤں کا جوتا بھی نہیں سمجھتے، اپنی بیوی کی عزت کرتے ہیں، اور ایسے مرد شہزادے ہوتے ہیں۔ جو اسے سمجھانا چاہتی تھی وہ خوب سمجھ جاتا تھا اور کہتا تھا، ماما آپ کی تربیت کا یہ بھرم رکھوں گا، آپ بھی سر نہ جھکنے دوں گا۔ اس سال کا پہلا روزہ تھا، مجھے کہنے لگا، امی جان آپ بریانی بنانا آج، میں افطاری ٹائم آؤں گا۔ وہ اپنے گھر چلا گیا۔ جب گھر پہنچا اس کی بہن اسے جھگڑنے لگی، اتنا جھگڑا ہوا کہ اس کے بہن اور بہنوئی نے اسے بہت مارا۔ بہن اسے بہت نازیبا الفاظ کہنے لگی، تم نے ماں کے نام پر معشوق کر رکھی ہوئی ہے، تم ماں کے رشتے کو داغ لگا رہے ہو، تم بغیرت انسان ہو۔ سمر چلا کر بولا، باجی اللہ کا واسطہ ہے ایسا نہ کرو، وہ میری ماں ہے، ماں کے بارے میں ایسا نہ بولو۔ بہن کی آواز سن کر محلہ اکٹھا ہو گیا۔ بہن سارے محلے والوں سے کہنے لگی، یہ کافر ماں کے نام پر عشق کرتا ہے۔ جب سمر نے یہ الفاظ سنے تو بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا۔ ہسپتال لے گئے۔ میں بریانی بنا کر انتظار کرتی رہی لیکن سمر نہ آیا۔ میرا دل گھبرانے لگا۔ میں نے جب پتہ کیا تو خبر ملی ہسپتال میں ہے، اسے ہارٹ اٹیک آیا ہے۔ میں دوڑی چلی گئی، بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر میں بری طرح سے رونے لگی۔ اس کی بہن نے ہسپتال میں بھی خوب تماشا لگایا، میری بہت بےعزتی کی، مجھے طرح طرح کے طعنے دینے لگی، مجھے دھکے دے کر وہاں سے نکال دیا۔ میں پریشان رہنے لگی۔ 4 دن گزر گئے، میرے سمر کی کوئی خبر نہیں تھی۔ پھر ایک دن مجھے فون کیا، سمر کی آواز آئی، ماما جان آپ کا بیٹا مر رہا ہے، کہاں ہیں آپ؟ میں تڑپنے لگی۔ بیٹا میں تیرے پاس ہی ہوں۔ بولا، ماما کل میں نے روزہ رکھنا ہے، آپ میرے لیے چکن رول بنا کر لانا، ضرور لے کر آنا۔ میں نے پیار سے کہا، میرے بیٹا تم اپنا خیال رکھو، میں کل آؤں گی۔ دوسرے دن افطاری کے وقت سمر کے لیے بریانی اور چکن رول لے کر گئی۔ وہ گھر میں ہی تھا۔ جب میں گھر میں داخل ہوئی وہ دوڑتا ہوا میرے سینے سے آ لگا، ماما جان میں نے مر جانا ہے اب۔ میں رونے لگی، ایسے باتیں نہیں کرتے۔ اتنے میں اس کی بہن آ گئی، مجھے دیکھ کر چلانے لگی، ہائے نہیں آ گیا عاشق کے بنا، آ گئی ملنے۔ وہ پھر اپنی حد سے گزرنے لگی۔ سمر نے اپنی بہن کی طرف دیکھا اور آہستہ سے بولا، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں باجی، ہی از نو مور، اتنا کہا اور سمر زمین پر گر گیا، اس کا جسم ٹھنڈا پڑ گیا۔ جلدی سے ہسپتال لے گئے۔ پھر ڈاکٹرز نے اپنے آخری الفاظ کہے اور میرے پیر تلے سے زمین نکل گئی۔ سمر مر چکا تھا۔ وہ مجھے آواز دیتا رہا، مجھے ماما جان کہتا رہا، مجھ سے جدا ہو گیا تھا۔ مجھے ہر مشکل میں حوصلہ دینے والا بیٹا مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ گیا تھا۔ بہن دور کھڑی آنسو بہا رہی تھی۔ وہ رونے کی ایکٹنگ کرنے میں سمر کے ماتھے پر بوسہ کیا، سمر جیسے مجھے کہہ رہا ہو، ماما مجھے چھوڑ کر نہ جانا، میں آپ کے ساتھ ہوں ہمیشہ۔ میں بوجھل قدموں سے وہاں سے چل دی۔ اس کی بہن چیخ چیخ کر رو رہی تھی۔ میرا دل چاہا اسے آگ لگا دوں لیکن میں بے بس تھی۔ پھر میں تنہا بوڑھے قدم لیے گھر کی جانب چل دی۔ اس کی قبر پر بیٹھی ہوں، آنکھوں میں آنسو ہیں۔ اس نے رمضان کے 15 روزوں کو وہ ہمیشہ کے لیے بچھڑ گیا۔ پھر سچ یہ کھلا مجھ پہ کہ سمر اپنی بہن سے جائیداد میں سے حصہ مانگ رہا تھا، اور بہنوئی اپنی بہن کے ساتھ سمر کی شادی کروانا چاہتا تھا۔ پھر بہن جلاد بن گئی، اپنے بھائی کو کھا گئی۔
میں نے اسے جنم نہیں دیا تھا، لیکن میرا اللہ جانتا تھا۔ سگی ماں سے بڑھ کر اپنا مانا تھا۔ بہن کا لالچ اور پاگل پن میرے سمر کو گرفتار کر گیا۔ سب بہنیں ایک جیسی نہیں ہوتی۔ بہنیں تو بھائی پر قربان ہو جاتی ہیں، لیکن یہ کیسی بہن تھی جو اپنے بھائی کی قاتل بن گئی۔ عورت بہت ظالم بھی ہو سکتی ہے، جیسے میرے سمر کی بہن، جس نے ہنستے مسکراتے سمر کو خاک کر دیا تھا۔ رشتوں میں بہت سی عورتیں اپنوں کی قاتل ہوتی ہیں۔ کچھ شوہر کا قتل کرتی ہیں محبوب سے مل کر، کچھ ماں باپ کو رسوا کرتی ہیں محبت کے نام پر، کچھ بہن کے روپ میں قاتل بن جاتی ہیں۔ اور شاید مجھے آج محسوس ہو رہا تھا، یہ دنیا فنا کے قریب ہے۔ میں اب محبت نہیں رہی۔ اب ہر منزل کا مطلب ہے، ہر تعلق کا مطلب ہے، ہر رشتے کا مطلب ہے۔ اب کس پر یقین کریں، کسے اپنا کہیں؟ سنائیے اس کی بہن، آپ کوئی کہو جا کر تمہارا ڈرامہ ختم ہو جائے تو اللہ کے انصاف کا انتظار کرے خدایا، جینے دو ایک دوسرے کو۔ کیوں کیسے کچھ لوگ درندگی کی ہر حد پار کر دیتے ہیں صرف اپنے مطلب کی خاطر۔ آپ سب سے دعا ہے میرے بیٹے سمر کے لیے دعا کرنا۔ مجھے یوں لگتا ہے وہ ابھی بھی آئے گا، کہے گا ماما جان نہ روئیں، میں زندہ ہوں، میں لاوارث بے بس ہاری ہوئی ماں۔